اس لیے جو اللہ کو سمجھ جاتا ہے پھر اس کے لیے نماز پڑھنا، اس کے لیے وہ تو جان بھی دے دیتا ہے اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، اللہ کے لیے آگ میں کود گئے، ایک اللہ کے لیے آگ میں کود گئے۔ ایک ایسی قوم تھی جن کو اس کلمے کی وجہ سے آگ کی خندقیں کھودی گئیں، اس میں آگ جلائی گئی، اور ان کو سب کو ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو پھینک دیا گیا، لیکن ان نے اسلام کو نہیں چھوڑا، کلمے کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایمان ہوتا تھا۔ ایک نوجوان حضور کے زمانے کے خبیب ابن عمیر ایک صحابی ہیں، بڑے خوبصورت تھے، کافروں نے ان کو قید کر لیا، ان کے بادشاہ نے ان کو آفر کی کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، آدھا ملک دیتا ہوں، تم اسلام چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہ میں نے اسلام نہیں چھوڑنا، میں نے اسلام نہیں چھوڑنا۔ یہاں تو وہ فیصل آباد کا ایک لڑکا کینیڈا گیا، پریشان پھر رہا تھا، مشنری والے ملے، انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا جاب کوئی نہیں ہے، رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں رہائش بھی دیں گے، جاب بھی دیں گے، شادی بھی کریں گے۔ اب وہ عیسائی ہو جاتا ہے، چند دن بعد ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ یہ کمزور ایمان ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دنیا کے لالچ کی خاطر بندہ اللہ ہی کو چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کوئی چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے پھر اس کا دوسرا حربہ اختیار کیا، دوسرا حربہ، آگ جلائی، اس کے اندر اس کے اوپر کڑا رکھا، کڑا کے اندر تیل ڈالا، اور ان کے سامنے ایک ساتھی کو اس کے اندر پھینک دیا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ سمجھے شاید ڈر گیا، تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا تمہیں پہلے نہیں کہا تھا تمہیں چھڑ دے اسلام تے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان جا رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جان دینے کا موقع آیا تو میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہوتے نا، اتنی میری جانیں ہوتی، اور میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کر دیتا، بقول کہ میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کے تو دیکھ، فکر چمن ہے مجھے غم آشیاں نہیں۔ مجھے اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو یہ ہے کہ اسلام کا جو باغ ہے نا، اس میں حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا یقین کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دھمکی، کوئی تھریٹ ان کو نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مکے کے کافروں نے کہا نا کہ آپ دعوت دینا چھوڑ دیں، تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، شادی کریں گے، بادشاہی دیں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے، تو اس موقع پہ بڑا معروف ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، حالانکہ یہ ناممکن ہے، تو میں اس کام کو، دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس سے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے ڈیریویشن کی ہے، کہتے ہیں کہ سورج کے اندر شدت ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ساری دنیا کی تکلیفیں بھی تمہیں مجھے دے دو نا، تو میں یہ دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا پیغام